امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مودۃ القربا کی مقدمہ تو پڑھیں، امیر کبیر کی شخصیت تو بات کرنے کے لیے آپ کو پھر سے عشرے چاہیے. مقدمے میں لکھتے ہیں پروردگار، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، پروردگار میرے اس قلم کو اس مودۃ القربا میں جہاں میں نے احادیث ابھی ان کی تعداد پر عصمت پر بیان کی ہے، وہاں پہ امیر کبیر سید الحمدانی اس مقدمے میں لکھتے ہیں پروردگار میرے اس قلم کو میں جو پیغمبر سے روایت شدہ احادیث اس میں مرقوم کر رہا ہوں، میرے اس قلم کو پروردگار اس طرف نہ پھرائے جہاں پیغمبر سے روایت نہ ہوئی ہو، میں پیغمبر سے منسوب کر کے کوئی احادیث میں نقل کروں. کتنے احتیاط کے ساتھ امیر کبیر سید الحمدانی وہاں پہ نقل کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں امیر کبیر محدث نہیں ہے. امیر کبیر محدث نہیں ہونے کا معیار آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے لیے مقدمہ ابن صلاح کی معیارات یہ ہے، اہل سنت مکتب کے اندر غالباً متون اولیہ جس میں احادیث کی معیارات کے لیے اصول حدیث پر کتاب لکھی گئی ہے وہ مقدمہ ابن صلاح ہے. آپ مقدمہ ابن صلاح کی معیارات کو تو دیکھیں، اسی معیار کو امام بخاری نہیں مانتے ہیں، امام بخاری کے معیارات کو امام مسلم نہیں مانتے ہیں، آپ ترمذی نہیں مانتے ہیں، پھر یہاں پہ آ کے ناصر البانی نہیں مانتے ہیں. آپ شیعوں کی تاریخ کے اندر بھی ایسے اداروں ہیں. بہار پر جو علامہ آصف محسنی کی تحقیق آپ پڑھیں، آپ کس معیار کو تو طے کرو. سنت سے مراد کیا ہے؟ سنت کو تو آپ طے کرو. یہ تعداد کیا ہے؟ تعداد پھر آپ کے دعائے تشفع کے اندر اللہم انا نسألک بنبوت محمد صلی اللہ تعالی وسلم و رسالتہ، پھر وبی شجاعت علی علیہ السلام، اسی طرح کے تمام بارن کا نام لے کر وبقائم آل محمد المہدی علیہ السلام و اجازت ہی. پھر یہ طے ہو گیا جب آپ قیامت آخری آپ کی جب سانسیں جب رک جاتی ہے، آپ جب قبر میں جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو امام آتے ہیں وہ آپ کو تلقین دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہاں پہ بولو نا دعوت کے اندر، جب آپ کو تلقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد دہانی کرنا، پہلے سے یاد شدہ ان چیزوں کو دوبارہ یاد کروانا. بھئی زندگی میں تم جن اماموں کو مانا ہے، تم نے زندگی میں جن کی محبت تم نے دل میں رکھی ہے، زندگی میں تم نے جن کے عید کے محافل آپ نے انعقاد کی ہے، زندگی میں تم نے جن کے مجالسوں میں شرکت کی ہے، ہاں جواب میں کہو من رب کو ذرا، پھر وہاں پہ کہو اللہ ربی والاسلام دینی والقرآن کتابی والکعبۃ قبلتی ومحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی جی والعلی علیہ السلام امامی امامی امامی. 3 مرتبہ کیوں لاتے ہیں؟ علماء جانتے ہیں تاکید کے لیے لاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو پھر امامت کے انکار کرنے لگ جاؤ. وبی علی علیہ السلام امامی امامی وبعدہ سید حسن ابن علی علیہ السلام، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کا نام لیا. ثم خصت تابع لمرضات اللہ الحسین، پھر خدا کی رضا پر جان دینے والے وہ ذات امام حسین علیہ السلام. پھر ان تمام نام کو لے کے ہوئے آخر میں وہ امام محمد مہدی علیہ السلام آتے ہیں. پھر فرماتے ہیں ہم سادتی وقادتی وائمتی وامامی بہم اتولا ومن اعدائہم اتبرا. کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ مروحیوں مسئلہ امامت سے آپ کے لیے راہ فرار نہیں ہے، علی سے آپ کے لیے راہ فرار نہیں ہے، حسن سے آپ کے لیے راہ فرار نہیں ہے، حسین سے آپ کے لیے راہ فرار نہیں ہے، مہدی زمان سے آپ کے لیے راہ فرار نہیں ہے. جب آپ مجبور ہو کر بےکس ہو کر لاچار ہو کر آپ اپنے اختیارات سب کچھ سلب کر کے قبر کے اس تاریکی میں جب آپ جا رہے ہوتے نا، وہاں پہ بھی آپ کی مجبوری ہے. بہم اتولا ومن اعدائہم اتبرا، ہم سادتی، یہی تو سادات ہیں، ہمارے سالار ہیں، قافلے ہیں، یہی ہمارے سالار کاروان ہیں. ہم سادتی وقادتی، یہی لوگ ہیں. کون لوگ؟ 12 امام، یہی ہمارے قیادت کرنے والے لوگ ہیں. وائمتی، یہی ہمارے سربراہ اور امام ہیں. امام بے معنی اخص میں کر رہا ہوں. بہم اتولا، انہی کے ساتھ تو ہم محبت رکھتے ہیں، انہی کے ساتھ تو ہم تولا رکھتے ہیں. ومن اعدائہم اتبرا، انہی کے دشمنوں کے ساتھ تو ہم تبری کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں. آپ کلمہ توبہ کے اندر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نمازوں کے اندر فلان جگہ پہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے. صبح کی نماز کے بعد تم بال اتفاق نرواشوں کے اندر پڑھنے کا حکم ہے نہیں ہے. آپ ظہر کی بات پڑھو نہیں، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. جہاں پر مسئلہ امامت کی گفتگو ہو رہی ہو وہاں پہ جو ہے نمازوں کے بعد کلمہ طیبہ تو پڑھنا نہیں پڑھنا، وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات کرتے ہیں جو اتفاقی ہے، وہ صبح کی نماز کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنے پر کسی کو بھی اعتراض نہیں نرواشوں کے اندر. وہاں پہ پھر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ والفاطمۃ امۃ اللہ والحسن والحسین صفات اللہ علی محبہم رحمۃ اللہ وعلی مبغضہم لعنۃ اللہ. پھر انہیں کے نام آتے ہیں. آپ کا
نوبخشی 9 کلمات کو پڑھیں، 3 سے 4 کلمات کے اندر علی کا نام آتے ہیں، اماموں کے نام آتے ہیں، آپ کے ذکر و اذکار کے اندر اماموں کے نام ہے، آپ کے وظائف کے اندر اماموں کے نام ہے، آپ کی نمازوں کے اوراد کے اندر اماموں کے نام ہے، آپ کی زندگی کے ہر گوشہ حیات، ہر پہلو کے اندر اماموں کا نام ہے. آپ کہاں جاؤ گے فرار کر کے؟ یا آپ اعلان کرو میں نوبخشیہ نہیں ہوں، نہیں مانتا ہوں ان اماموں کو. اگر نوبخشیہ ہونے کا اعلان کرتے ہو، بزرگان دین کا نام لیتے ہو، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا دعوت کو بھی، آپ کو ماننا پڑے گا محبت کو بھی، آپ کو ماننا پڑے گا ان سے مجذوب کتابوں کو، جہاں پر ہمارے علماء نے سب مہر ثبت کی ہے ان کے تائید کے لیے. مسئلہ عصمت